اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی محترم شفیع محتشم آقا کل ختم رسول دانہ سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو مسلمان کے ایمان کی ترتیب بیان فرمائی ہے، وہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے اللہ رسول پہ ایمان لاؤ اور اس کے فوراً بعد میرے نبی کی تعظیم کرو، اس کے بعد اچھے عمل کرنا، اس کے بعد تسبیح، تہلیل، عبادات، یہ ترتیب قرآن پاک کی ہے۔ سورہ فتح کی جو آیات میں نے تلاوت کی، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ یہ شانیں آپ کو اس لیے دی ہیں لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ یہ لوگ اللہ پہ بھی ایمان لے آئیں اور اللہ کے رسول پہ بھی ایمان لے آئیں، اور جب ایمان لے آئیں پھر کیا کریں؟ وتعزروہ وتوقروہ، پھر محبوب تیری تعظیم کریں اور پھر تیری توقیر کریں۔ تعظیم اور توقیر کا معنی حد درجہ ادب کریں میرے محبوب کا، تیری تعظیم اور توقیر کریں۔ اس کے بعد وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، پھر صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کریں۔ پہلے ایمان ہے، پھر تعظیم مصطفیٰ ہے، اس کے بعد عبادات کی باری۔ ہمارے یہاں لوگ ایمان کی بات بھی کرتے ہیں، پرہیزگاری کی بات بھی کرتے ہیں، اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، سب سے بڑا، کہ تعظیم رسالت کے بارے میں لوگ کمزور پہلو لیتے، کمزور۔ ہر اس چیز کو متنازع بنایا جاتا ہے جس کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ علم غیب کی بات کریں تو لوگ تنازع کھڑا کر دیں گے، حاضر و ناظر کی بات کریں تو لوگ تنازع کھڑا کر دیں گے، آپ یا رسول اللہ کہنے کی بات کریں تو لوگ تنازع کھڑا کر دیں گے۔ اگر بات ہو جائے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لوگ کہیں گے نہیں، وہ تو خواب میں ہوئی تھی، آپ کیوں منا رہے ہیں؟ وہی سارے کام جو سیرت کے جلسے میں ہوتے ہیں، تلاوت، نعت، تقریر، وہی کام اگر میلاد کی محفل میں ہو تو لوگ تنازع کھڑا کر دیں گے۔ اور اس درد کو آپ نے سمجھتے جانا ہے۔ کافر نہ تو مسجد بنانے پہ اعتراض کرتا ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت پر اعتراض کرتا ہے۔ وہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے، جب بھی کوئی معاذ اللہ خاکے چھاپتا ہے، وہ رسول پاک کی چھاپ دیتا ہے۔ گڑبڑ جب بھی ہوتی ہے ذات رسالت کے بارے میں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں معرفت الہی کا سب سے بڑا ذریعہ میرے نبی پاک کی ذات ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا یہ جو میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا ہے، اے لوگو، یہ میں نے اپنے رب ہونے کی دلیل بنا کے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ کافر اچھی طرح جانتا ہے کہ جو نبی پاک تک پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا، جو حضور تک چلا گیا وہ رب کریم تک چلا گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب سے ملنے کو بڑا دل کرتا ہے، بڑی دیر ہو گئی نماز پڑھتے، عبادت کرتے، روزہ رکھتے، تسبیح پڑھتے، اب دل کرتا ہے اس کو دیکھیں بھی، اس کو دیکھیں بھی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
تو رب کریم نے فرمایا محبوب جب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پتہ پوچھیں تو ان سے کہہ دو میں قریب ہی ہوں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب جب تیرے پاس آ گئے تو پھر اللہ کو دور رہ گیا ہے، پھر قریب ہوں میں ان کے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ نے کہا کہ حضور رب کریم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فرمایا من رآنی، مجھے دیکھ لو۔ کیا کرو؟ مجھے دیکھ لو۔ من رآنی، مجھے دیکھ لو، جس نے مجھے دیکھا فقد رآی الحق، اس نے رب دیکھ لیا ہے۔ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا ہے۔ تو اب چونکہ معرفت الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہی نبی پاک کی ذات ہے، اس لیے لوگ تنازع کھڑا کرتے ہیں، تعظیم مصطفیٰ کے بارے میں لوگ رٹا ڈالتے ہیں۔ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے رشتہ بھی نازک ہے اور امت کا اپنے نبی سے رشتہ بھی، لوگ اس نزاکت کو سمجھتے نہیں، لوگ ان نزاکتوں کو سمجھتے نہیں، اس لیے بے لاگ تبصرے کرتے ہیں، اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں۔ لوگ چینل والے کیا کہہ رہے ہیں وہ بات شروع کر دیتے ہیں، کل اخبار میں کیا آیا لوگ اس پر بحث شروع کر دیتے ہیں، پھٹے پہ بیٹھے لوگوں سے کچھ سن کے آ گئے تو بحث شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اس نزاکت کو سمجھیں، کچھ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، بس کام چل جاتا ہے، کچھ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، گزارا ہو جاتا ہے، کچھ رشتے نازک ہوتے ہیں۔ ماں کا اپنے بچوں سے رشتہ نازک ہوتا ہے۔ بچہ کہتا میں نے روٹی نہیں کھانی، میرا نہیں دل کر رہا، اماں کہتی نہیں میرا بیٹا تو بتا تو کیا کھائے گا، کہتا نہیں امی میرا نہیں دل کر رہا۔ اچھا تو جیسے کہتے میں سیویاں نہ پکا دوں، تھوڑی سی سویاں نہ پک جائیں، ابا قریب سے کہتا ہے چپ کر، آپ ہی بھوک لگے گی تو کھا لے گا، بھوک لگے گی تو کس چکر میں پڑ گئی ہے، چھوڑ کھا لے گا خود ہی۔ کہتی نہیں کوئی نہیں، میں نہیں تو بتا کیا تو نے کھانا ہے، تو جو کہتے ہیں میں، وہ بعد میں کہتا ہے نہیں۔ بلکہ کئی تو بچے بڑے سخت ہیں، وہ زیادتی کرتے ہیں، وہ برگر کھا کے آئے ہوتے ہیں، امی کو بتاتے نہیں کہ میں کھا آیا ہوں، اماں کو بتاتے ہی نہیں، وہ بیچاری منتیں کرتی رہتی ہے، نہیں چل بتا تو نے کیا کھانا ہے بتا۔ آسٹریا ایک ملک ہے، اس میں ایک بچہ ماں کو بڑا ستاتا تھا، اس بچے کی داستان لکھی ہے۔ اس کے بچے جب اس کو ستانے لگے تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں ستاتا ہے، تو کہنے لگا مجھے میری اماں کی بد دعا ہے، میں اپنی اماں کو ستاتا تھا تو میں اماں سے کہتا تھا تو میرے پیچھے پڑی رہتی ہے، یہ کھا لے یہ پہن لے، مجھے آزاد کر، مرضی سے جینے دے۔ تو میری ماں کہتی تھی اللہ کرے تجھے بھی کسی سے پیار ہو جائے اور تجھے بھی کچھ ستائے۔ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے تو اسی کا نام جپا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، اللہ کرے ایسا ہو، پھر میں تجھے پوچھوں۔ تو ماں میری کہتی تھی تو مجھے کہتا ہے اماں تو جینے ہی نہیں دیتی، بیٹے میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، تو میرا بیٹا ہے۔ وہ ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی، 8-10 سال کا بچہ تھا، تو اس نے شادی کر لی۔ ایک دن پوچھنے لگا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا پہلی اماں ٹھیک تھی یا یہ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ابا جی یہ والی ٹھیک ہے، یہ جو اب آئی ہے نا ستیلی یہ ٹھیک ہے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ وہ اماں جھوٹ بڑے بولتی تھی، یہ سچی ہے، بات صحیح کرتی ہے، سچ بولتی۔ او بیٹا کس طرح؟ تو بیٹا رو پڑا، کہنے لگا ابا میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری اماں تھپڑ مار کے کہتی تھی چل دوڑ جا تجھے روٹی نہیں دینی، آج دیکھتی ہوں تو کیسے روٹی کھاتا ہے۔ خبردار باورچی خانے کے قریب گیا، بڑے زور سے کہتی تھی، اور آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا تھا تو ڈھونڈنے لگ جاتی تھی، گلیوں میں پھرتی تھی، ڈھونڈ کے لاتی تھی، روٹی کھلاتی تھی، ماتھا بھی چومتی تھی اور کہتی تھی پترا انج نہ کریا کر، پیار کرتی تھی۔ ابا یہ جو اماں آئی ہے یہ بڑی سچی ہے، سچ بولتی ہے، میں کوئی شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مارتی ہے، کہتی ہے تجھے روٹی نہیں دینی، پھر میں ساری رات منتیں کرتا رہتا ہوں نہیں دیتی، سچ بولتی ہے، جو کہتی ہے اس پہ ڈٹ جاتی ہے۔ وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی۔ کچھ رشتے نازک ہوتے ہیں، لوگ اس پہلو کو سمجھتے نہیں کہ بھائی کچھ رشتے نازک ہوتے ہیں۔ نبی پاک کا اپنی امت کے ساتھ رشتہ بڑا نازک ہے،
امت کا نبی پاک کے ساتھ رشتہ بڑا، اس رشتے کی نزاکت پڑھو نا۔ صحیح بخاری، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھاؤں، میرا کسی کام کو دل کرے تو میں پرواہ کرتا ہوں کسی کی؟ یہاں بچوں کا دل کرتا ہے مرضی کی شادی کرنے کو تو ابے کو کچل کے، اماں کو کچل کے، علاقے کو کچل کے، قبیلہ برادری رشتہ دار کچل کے نہیں گزر جاتے؟ دل کر رہا ہے، ختم ہو گئی بات۔ لیکن اس رشتے کی نزاکت سمجھ میرے عزیز، میرے محبوب پاک فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی نماز، لیکن جب میں نماز کی نیت باندھتا ہوں تو پھر مجھے پیچھے بوڑھوں کا خیال آتا ہے، پھر مجھے بیماروں کا خیال آتا ہے، پھر مجھے تمہارا خیال آتا ہے۔ او محبوبہ، خدا کی نماز میں بھی امت کا خیال فرماتے ہو، اللہ کی نماز میں بھی امت کا خیال۔ گویا حضور فرما رہے ہیں تمہیں کیا پتا، میرا تم سے رشتہ ہی بڑا نازک ہے، اس رشتے میں نزاکت دیکھیں نا۔ حضور نے فرمایا میرا دل کرتا تھا کہ تہجد کی نماز فرض کر دوں، میرا دل، بولیے، اگر میرا کرے تو آپ کا کرے تو؟ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا کہ تہجد کی نماز فرض کر دوں، پر میری امت کو تکلیف ہوگی، تھکے مزدور نہیں اٹھ سکیں گے، غریب لوگ نہیں اٹھیں گے۔ فرمایا میں نے اللہ کی نماز تہجد میں نے فرض نہیں کی، میں نے تمہارا خیال کیا ہے، میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، گویا تمہاری نیند دیکھی ہے۔ دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، پر میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری آسانی دیکھی۔ میرے بھائی، نبی پاک کا رشتہ نہ دیکھیں نا، جب انسان پہ وجد طاری ہوتا ہے نا، یہ صوفیاء کچھ ایسے جملے کہہ گئے جن پر بعد میں ان سے کہا گیا جناب آپ نے اس وقت یہ بات کہی تھی، تو انہوں نے کہا یار مجھے نہیں پتا، وہ کوئی کیفیت تھی۔ جب اللہ کی انوار و تجلیات کی برسات ہوتی ہے نا رب کریم کے بندوں پہ، تو بندہ ہوش کھو جاتا ہے۔ گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے، اور موقوف طور پر ہی نہیں جلوہ دید کچھ، بچ ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے۔ کئی دفعہ پریشانی ہو جاتی ہے، تجلیات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو دیکھ سکتا؟ اقبال بول پڑے، کہنے لگے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، اور بڑی بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ دیکھنا ہے، فرمایا ادھر دیکھو کوہ طور پہ میری تجلی گرنے لگی ہے، اگر دیکھ چکے تو دیکھ لو گے، اگر اسے نہ دیکھ سکے تو مجھے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، خر موسیٰ صاعقہ۔ حضرت موسیٰ، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اور بڑی دیر کے بعد تجلی دیکھی، وہ بھی کوہ طور پہ، بے ہوش ہو گئے۔ دیر کے بعد آنکھ کھلی تو کہنے لگے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ لفظ کہنے لگے۔ ایک تجلی گری، کوئی ہوش نہ رہا، لیکن میرے اور تیرے رسول نے جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، اور میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے ما زاغ البصر وما طغی، کھلی آنکھوں سے دیکھا، اور حضور فرماتے ہیں میرے آگے بھی نور تھا، پیچھے بھی نور تھا، دائیں بھی نور تھا، بائیں بھی نور تھا، ان جلووں میں محبوب گم ہو گئے۔ اس وقت رب کریم نے کہا محبوب کوئی بات کر، جہاں دنیا بے ہوش ہو جاتی ہے ایک تجلی دیکھ کے، کھلی آنکھوں سے جلوے دیکھے، لیکن امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، تجھے قدر ہی نہیں تیرا رشتہ کتنا نازک ہے۔ جلووں میں گم محبوب سے رب نے کہا محبوب کوئی بات کر، تو حضور بھولے نہیں، ان جلووں میں بھی حضور نے سینہ کھول کے کہا یا اللہ میری امت پہ رحم فرما، رب حبلی امتی، یا اللہ ان جلووں میں جہاں حضرت موسیٰ جیسے بے ہوش ہیں، کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ، بولیے بولیے، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی پاک، یہ رشتہ نازک ہے۔
तहकीक आप कर लीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश करता रहा हूं कि मुझे कहीं ये फिक्रा मिल जाए, पर मिला नहीं। हज़रत ईसा को प्यार है ना अपनी उम्मत से। कभी आपने सुना है कि अपनी उम्मत की कब्रों में भी आएंगे? हज़रत मूसा, जनाब नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम। लेकिन ये भी तेरे और मेरे नबी का प्यार है, ये भी तेरे और मेरे रसूल का प्यार है कि तेरे प्यार करने वाले तुझे छोड़ आएंगे, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे। अज उन्हां भी बारियां मारियां नहीं। वो बारियां केड़ियां होंदियां? वो जब स्लेटें रखते हैं ना इस तरह करके स्लेटें, तो उसके अंदर छोटा छोटा सुराख रह जाता है, तो उस पर रोड़े रखते हैं। उसको शायर ने बारियां कहा है। जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बारियां मारियां नहीं। जेड़े तरसदे सन दीद नू दिने राती, अज उन्हां भी बाजियां हारियां नहीं। जदों खिजा ने बाग विच वाल खोले, पंछी उड़ गए मार उडारियां नहीं। किसे झल्ली दी जरा ना पेश चली, बावा मौत ने जदों खलारियां नहीं। मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, सचियां मदीने वाले दिया यारियां। झूठा ही जग सारा, सचियां मदीने वाले दिया। मेरे महबूबे पाक ने सारे तुझे छोड़ के आ गए, छोड़ के आ गए। और कब्र में जैसे ही तेरी आंख खुली, सामने हुजूर के जलवे नजर आने लगे, सामने। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलबदाया वन निहाया में मौजूद है, फरमाया मेरा ज़ाहिरी तौर पे तुम्हारे बीच रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर, और मेरा कब्र में जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर। या रसूल अल्लाह, यहाँ रहना तो समझ में आता है, वहां भी बता दे। कभी किसी ज़ईफ रवायत में भी नहीं पढ़ा कि अम्मा कब्र में जाके बच्चों के लिए दुआ करेगी, नहीं पढ़ा। लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरा जाना इसलिए बेहतर है कि मैं जब कब्र में पहुंचूंगा ना, तो तुम्हारे अमाल मुझ पर पेश होंगे। अगर अच्छे होंगे तो मैं सजदा शुक्र अदा करूंगा, और अगर मुझे पता चला कि कब्र में के फलां के अमाल गलत है, तो फरमाया मैं कब्र में भी उसकी बख्शिश की दुआएं मांगूंगा। इतना नाजुक रिश्ता, इतना नाजुक रिश्ता नबी पाक का उम्मत के साथ। और सुनो हदीस, मेरे महबूब ने फरमाया कयामत के दिन अल्लाह नबियों के लिए नूर के मिंबर बिछाएगा। अल्लाह नूर के मिंबर बिछाएगा अंबिया के लिए। खुदा के अर्श के साथ नबियों के मिंबर होंगे। हजरत मूसा, हजरत दाऊद, हजरत ईसा, हजरत इब्राहीम, जनाब इस्माइल, जनाब यूसुफ, जनाब याकूब अलैहिमुस्सलाम, तमाम नबी मिंबरों पे बैठेंगे। हुजूर आपका मिंबर नहीं होगा? फरमाया मेरा तो करीब होगा सबसे, लेकिन होगा खाली। हुजूर क्यों? फरमाया बाकी मिंबरों पे बैठे होंगे, मैं सजदे कर रहा हूँगा, मैं सजदे कर रहा हूँगा, सजदे। या अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे, या अल्लाह इनसे दरगुजर फरमा। उम्मती असल में समझा ही नहीं आज तक। ये कमज़ोरी दिखाता है, ज़ात रिसालत के बारे में कमज़ोरी, हुजूर की ज़ात के बारे में कमज़ोरी दिखाता है। इस्लामाबाद में कुछ लोग बैठे हुए, लोग फट्टे से तबसरा सुन के आते हैं तो आके चौक में करना शुरू कर देते हैं। किसी एंकर पर्सन का जिसकी 2.5 लाख रुपया तनख्वाह है, और जिसको गवर्नमेंट ने फ़ोन किया है कि अगर हमारे हक में ना बोला तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, उसकी बात सुन के आते हैं तो लोग आके तबसरा करते हैं। देखो, किसी शख्स के तरीक़ा कार से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसके मुतालबे से इख्तलाफ, किसी के तरीक़ा कार से, लफ्ज़ों के चुनाव से कोई बंदा इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन उसके मफाहीम से, मानी से इख्तलाफ कर सकता है। मैंने बहुत पहले कहा था, जब यह मसला छिड़ा था, मैंने कहा था कि इश्तियाल इस पाकिस्तान के अंदर अवाम नहीं फैलाती, इश्तियाल हुकूमतें फैलाती हैं। खत्म नबूवत का मसला हल हो चुका था। खड़े पानी में पत्थर किसने फेंका? बोल के बताएं, बोल के नहीं, सारे बोले। किसने खड़े पानी में पत्थर फेंका? तो पत्थर फेंकोगे तो पानी में इश्तियाल नहीं पैदा होगा? पानी जो खड़ा है तो क्यों पत्थर फेंकते हो? पहले लोग ये तबाही करते हैं। मैं लाहौर था 2-4 दिन पहले, वहां भी मुझसे सवाल हुआ। पिछले हफ्ते में कराची 2 दिन के लिए गया तो वहां भी कुछ लोगों ने मुझसे ये सवालात किए। कहने लगे जी क्यों, जब मसला हल हो गया। तो मैंने एक नौजवान से मैंने कहा एक आदमी तेरे घर के अंदर घुस के, अगर तेरे घर के अंदर घुस के 1 लाख रुपया चुरा के ले आए, और जब शोर उठे तो वो कहे गलती हो गई थी, रख तो दिए दोबारा पैसे वापस, तो उसको माफी दे देनी चाहिए ना? तुसा दे देनी, चुप जू कर गए हो।
کیا خیال ہے آپ کا؟ مل جائے گی معافی؟ تو انہیں رکھتے چھڑنے پیسے ہوتے. کہہ بھی رہا ہے غلطی ہو گئی. لڑائی کس بات کی؟ جرم. ہاں کیسی بات؟ جرم. دیکھیں نا میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے صحابی نے کہا حضرت اسامہ بن زید نے حضور فلانے قبیلے کی عورت نے چوری کی, آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے. حضور نیا نیا انہوں نے کلمہ پڑھا تو مہربانی کریں سزا نہ دیں, آپ تھوڑی مؤخر کر دیں, سزا حالات صحیح نہیں ہے, اب سزا مؤخر کر دیں, وہ غلطی مان رہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے حضرت اسامہ بن زید. حضور نے فرمایا اسامہ چپ کر جا, سزا بڑی ضروری ہے, اسے ملے گی. کہ حضور وہ میری سفارش ڈال رہے ہیں. فرمایا چپ کر, تو اس کی بات کرتا ہے, اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا. اگر فاطمہ کے لیے سزا موجود ہے, یہ دلیل دی میرے رسول پاک نے صلی اللہ. کام ہماری مست ہے, آپ ناراض نہ ہونا, پر مجھے شکوہ ہے کسی جگہ رات کو محفل میں ملا دو, لوگوں کو دقت ہوتی ہے, کہتے تجھے مولویاں ساؤنڈ نہیں دیتا ساری رات. لوگ اعتراض کرتے. میلاد کا جلوس نکلے تو غریب آدمی جاتا ہے جلوس میں, امیر تو جاتے ہی نہیں. لیکن کل الیکشن آ جائے, سب سے بڑا چودھری سب سے آگے ہوگا جلوس میں, سب سے بڑا زمیندار جاگیردار سب سے آگے ہو کے نعرے لگائے گا. اور شکوہ ہے مجھے آپ لوگوں سے, آپ لوگ سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں, آپ فوٹویں کھچاتے, آپ پیسے جیبوں سے خرچ کرتے, جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہیں, جھوٹوں کے جو تمہیں لوٹتے ہیں, تمہارا کھا جاتے ہیں, جو ظلم کرتے ہیں, غریب پر زیادتی کرتے ہیں, جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہو. میلاد تو تم نے غریبوں کو دے دیا ہے. یہ جلوس تو طالب علم مرید ہمارے جو بیچارے ہماری بات مانتے ہیں, یہ تو غریبوں کے کھاتے رہ گیا ہے. یہاں کوئی سیاسی جماعت پڑاؤ ڈالتی تو لوگ چیختے ہوئے جاتے, تبصرے ہوتے, بیٹھ کے بیٹھتی. او اللہ سے ڈرو, یہ دیکھو وہ کیا 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 رہے ہیں, کون سا عہدہ تم سے مانگ رہے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ مجرم سامنے لاؤ جنہوں نے میرے نبی پاک کی شان میں یہ بات کی ہے. تو یہ غلط بات ہے. کیوں نہیں سزا دی گورنمنٹ نے, کیوں اس کو باہر نہیں نکالا؟ اور میں دلیل دیتا ہوں, ایک آدمی نے کراچی کے ایک لیڈر میں پاکستان مرد آباد کہا تھا, اس کا کھاتا مٹ نہیں گیا؟ بولے میں کراچی میں گاڑی کے شیشے کھول کھول کے دیکھتا رہا ہوں کہ ہر دیوار پہ اس کا نام لکھا ہوتا تھا. آج کدھر گیا؟ کیا کہا اس نے؟ پاکستان مرد آباد, یہی کہا نا اس نے. بولے نا یار, تو سزا ہوئی کہ نہیں؟ اس کا پتہ کٹا کہ نہیں ملک سے؟ تو جو پاکستان زندہ باد نہ کہے, اگر اس کا پتہ کٹ جاتا ہے تو جو تاجدار ختم نبوت زندہ باد نہ کہے, اس پر کیوں نہیں فتویٰ لگایا جاتا؟ تو میرے عزیز یاد رکھیں, ایک چھوٹی سی بات ہے, اور چونکہ ہماری ساری سیاسی جماعتیں لبرل ہیں, لبرل, ان کو مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں. ہاں میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. اور جو دین کے نام پر, اسلام کے نام پر ووٹ لے کے وہاں بیٹھتے, ووٹ اسلام کے نام پہ لیتے ہیں, اور پھر 2-4 MNA بن جائیں تو پھر یہ لوگ بیچتے ہیں اپنے MNA کو, پھر حکومت سے وزارتیں لیتے ہیں. تم مذہب کے نام پہ آئے ہو, تو جن کو تم نے الیکشن میں گالیاں دی تھی ان کے تم سپورٹر کیسے بن گئے؟ مذہب کے نام پر تمہارا پھر مدعا صرف 2-4 وزارتیں, اس سے باہر آئے. میں نے الیکشن نہیں لڑنا, لیکن غلط بات پہ چپ رہنا بھی جرم ہوتا ہے. اس لیے بالکل کوئی اوچھا ہتھ کنڈا حکومت استعمال نہ کرے, بالکل نہ استعمال کرے. اگر ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے وہاں جا کے, اس کا مطلب نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں. یا یاد رکھیں, یہاں جو ایجنسیوں کے لوگ آتے ہیں, بات نوٹ کر لیں, میری بات نوٹ کر لیں, ان کو کوئی آدمی بے سہارا نہ سمجھے, کوئی نہ سمجھے کہ ان کے خلاف کوئی سخت بات ہوگی تو ہم چپ رہیں گے. ہمیں تقریریں بھی کرنی آتی ہے تو جانیں بھی دینے آتی ہیں. ہمیں آزمایا ہوا ہے لوگوں نے بڑی دفعہ, ہمیں سارے کام آتے ہیں, سارے. ہم نے تو کبھی پسند ہی نہیں کیا روڈ بلاک کرنا, ہمارا تو شیوا ہی نہیں. پر اگر تم ہمیں چھیڑو گے تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ ان لوگوں کو آتا کچھ نہیں. اور ہماری جماعت کو تو ہمیشہ گورنمنٹ نے مسئلہ ہے, کیونکہ ہمارے پاس ڈنڈا نہیں, ہمارے پاس بندوق نہیں. دہشت گردوں کی بات یہ 1 منٹ میں مانتے ہیں, گولی سے ڈرتے. وہاں تو بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس گلیل بھی کوئی نہیں, تو حکومت سمجھتی ہے کہ جس طرح مرضی چمٹے سے اٹھا کے پھینک دے گی. اور پھر وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں ہمیں کورٹ کا آرڈر ہے. کورٹ نے جب تمہیں نکالنے کا آرڈر کیا تھا تو تم ساری سڑکوں پہ چلائے تھے, اس وقت کیوں نہیں چپ کیے کہ کورٹ کا آرڈر تھا؟
یہ والا ادب زیادہ ضروری ہے کوٹ کا؟ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے۔ ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں یا وہاں بیٹھے ہیں یا کوئی کراچی میں بیٹھا ہے، لیکن جب تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے گا تو تم ہمیں ایک جان پاؤ گے، ایک کونے میں پاؤ گے، ہمیں ایک میدان میں کھڑے ہوئے پاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں آتا ہے، سارے کام ہمیں آتے، اور ہم بڑے باریک بین لوگ ہیں، ہم ہر چیز کو اس کی گہرائی تک سمجھنے کے۔ میں نے کہا کہ کسی کے طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں، کسی کے سٹائل سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن مطالبے سے اختلاف بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ میں ہر جگہ پہ کہہ رہا ہوں اور یہاں بھی کہہ رہا ہوں، ہر فورم پہ کہہ رہا ہوں، اور ہمارا موقف بڑا واضح ہے اس موضوع پر، بڑا کلیئر ہے کہ جس بندے نے یہ زیادتی کی ہے اس کو سزا ہونی چاہیے، اس کو سزا ہونی چاہیے، اور کوئی غیر اخلاقی طریقہ نہیں، قانون کے مطابق سزا دیں۔ آپ نے دی نہیں کراچی کے لیڈر کو سزا، اس نے پاکستان کے خلاف بات کی تو سزا دی نہیں، اس کا پتہ نہیں کاٹ دیا، تو لائیں ان لوگوں کو سامنے کھڑا کریں، اسے سزا دیں۔ اینکر منہ کھولتے ہیں ٹی ویوں پہ بیٹھے ہوئے، بھائی مولوی کو منع کرتے ہو سیاست پہ بات نہیں کرنی، تو سیاست دان کو کیوں منع نہیں کرتے کہ تم نے دین پہ بات نہیں کرنی؟ اسے کیوں نہیں منع کیا جاتا؟ اس کو عام اجازت ہے۔ اینکر پرسن ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں نبی پاک نے معاف کیا، نبی پاک نے معاف کیا۔ ہاں معاف کیے، بڑا معاف کیے، لیکن نبی پاک نے معاف کیا، جناب عمر نے معاف کوئی نہیں کیا، حضرت علی نے معاف نہ کوئی نہیں کیا، حضرت ابو بکر نے معاف، عثمان غنی نے معاف۔ کچھ کافر تھے نبی پاک کے بے ادب، فتح مکہ ہوا تو وہ بھاگ گئے، ان کو مکے کے مشرکین نے مشورہ دیا تم ہو نبی پاک کے گستاخ، چہرے پہ پردے ڈال کے چھپ چھپا کے نبی پاک تک پہنچ جاؤ، اگر تو حضور تک چلے گئے تو بچ جاؤ گے، علی کے ہتھے نہ چڑھ جانا کہیں، نبی پاک تک پہنچ گئے تو بچ جاؤ گے، عمر کے ہتھے نہ چڑھ جانا، خبردار کہیں تمہارا سامنا خالد بن ولید سے نہ ہو جائے، ڈرنا کہیں سعد بن ابی وقاص سے سامنے، وہ کاٹ دیں گے تمہیں، کاٹ ڈالیں گے، اس لیے کہ وہ ہر شے برداشت کرتے ہیں، مصطفیٰ کی بے ادبی برداشت نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، یہ پہلے جذبات سے کھیلتے ہیں، پہلے تماشا ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہو غلطی ہو گئی، مولوی کیوں نہیں جان چھوڑ رہے؟ اچھا پہلے کہا تھا غلطی ہوئی نہیں، پھر اس کے بعد کہا نہیں ہوئی ہے اور ہم نے صحیح، تو بالکل ٹھیک ہے، چور چوری مانتا ہے تو سزا بھی لینا، آئین کے مطابق وہ اتنی سی بات ہے، اس میں رٹے والی کون سی بات؟ صحابہ میں سب سے ٹھنڈی طبیعت حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، سب سے ٹھنڈی، کچھ بھی ہو گیا ابو بکر بولے نہیں۔ لیکن ایک دن ان کے والد آئے نبی پاک کے دروازے پہ، بوڑھے تھے، نابینا تھے، سفید داڑھی تھی، آ کے کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا ابو قحافہ کیسے آئے ہو؟ کہا آج تو حد ہو گئی ہے، مجھے ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جتنے لوگ کھڑے تھے سب کہنے لگے یہ ہو نہیں سکتا، ابو بکر یہ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کو تو حضرت عمر تک جانا ذرا مشکل ہے، لیکن جناب صدیق اکبر کی تو بچے بچے ان تک پہنچ سکتا ہے، تو ٹھنڈے مزاج کے حلیم بردبار آدمی ہو نہیں سکتا۔ لیکن جب انہوں نے کہا تو نبی پاک خاموش ہو گئے، حضور نے فرمایا چلو ابو بکر کو بلاؤ، بلایا جناب صدیق اکبر کو، یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا ابو بکر تو نے باپ کو مارا ہے؟ چپ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا ابو بکر لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ تم نے ایسا کیا ہے، لوگوں کو امید نہیں تھی، باپ کو مارا ہے؟ پھر چپ۔ تیسری دفعہ محبوب نے پھر اشارہ کیا، فرمایا بولتا کیوں نہیں؟ جناب صدیق اکبر نے سر اٹھایا تو آنسوں کے قطرے داڑھی پہ گر رہے تھے، جناب صدیق اکبر نے سر اٹھایا تو رو رہے تھے، عرض کرنے لگے حضور باپ سے کہیں تلوار پکڑے اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یہاں کٹ جاؤں گا، باپ کے آگے بولوں گا نہیں، اسے کہو مجھے کاٹ ڈالے مار ڈالے پر آپ کے بارے میں بات نہ کرے۔ حضور آج اس نے آپ کے بارے میں بات کی ہے، آپ کے بارے میں، حلیمیہ اپنی جگہ پر میرا عشق بڑا غیرت مند ہے۔ حضور وہ بردباری اور جگہ پہ ہے، وہ میری ذات کے لیے آپ کے لیے نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس نے آپ کے بارے میں بات کی، شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ آج باپ کی گردن کٹتی اور میں لوگوں کو بتاتا ہمارے نزدیک صرف وہ بندہ بچے گا جو نبی پاک کا وفادار ہوگا، دوسرا کوئی بچ سکتا؟ کیا کہہ گئے خواجہ غلام فرید اور عادی کر گئے، کہنے لگے تن تندور ہڈاں دا بالن اسی ہاواں نال تپایا ہے، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتوں عشق پلے تھن لایا ہے،
تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتو لون صبر دا پایا ہے، غلام فریدہ وے میں ساری تیری، غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ کہا حضور اس سے کہے آپ کے بارے میں بات نہ کرے۔ اور ایک بات تو مجھے کبھی بھولتی نہیں زندگی میں، کبھی نہیں بھولتی، امیر ملت بانی پاکستان پیر سید جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے کہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی نا تو ہم تقریریں کرتے تھے کہ پاکستان میں نبی پاک کا نظام آئے گا۔ اس وقت تو یہی بتایا گیا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو بعد میں آ کے انہوں نے کبھی جمہوریت تو کبھی کچھ نئی باتیں چھیڑی ہے۔ تو کہتے ہیں ہم پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے تو ہندو پنڈت پاکستان کے مخالف بولتے تھے، تو ہندوؤں کا جلسہ ہو رہا تھا، ہندو ہی تھے سارے، مسلم کوئی نہیں تھا۔ اس جلسے کے اندر نا کسی ہندو نے معاذ اللہ حضور کے نظام پر بات کرتے اٹھتے کہہ دیا کہ حضور کا نظام تو سخت ہے، ہاتھ کٹیں گے، گردنیں کٹیں گی معاذ اللہ۔ اور اس نے کوئی ایسا لفظ بول دیا جو بے ادبی کا تھا، گستاخی کا۔ وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، ایک سائیں بیٹھا تھا، اور دوری ڈنڈے والے نہیں ہوتے، دوری ڈنڈے والے سائیں، وہ کئی رنگوں کا ڈنڈا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متیر، جی وہ متیر بڑی لمبی اس کے پاس تھی، دوری ڈنڈا، وہ کہیں بیٹھا تھا دور، کوئی اپنے کام لگا ہوا تھا، اس کے کانوں میں آواز گئی، تو جو ہے میری بات پر، اس کے کانوں میں آواز گئی تو ڈنڈا لے کے نا کہیں پیچھے سے چڑھ گیا، پیچھے سے سٹیج پہ، کسی نے روکا بھی نہیں کہ سائیں ہے اس نے کیا کرنا ہے۔ تو وہ سائیں کہتا ہے میں نے مارا ایک ہی پر مارا پورے زور سے، مارا سر میں، اور جب مارا تو بندہ ڈھیر ہو گیا، پکڑ لیا اس کو، سائیں کو جیل ہو گئی۔ امیر ملت کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا، وہ شخص جس کا ہندوستان کی ہر گلی میں مرید بستا تھا، لاکھوں کروڑوں مریدوں کا پیر، کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا تو سائیں تھا پنجاب کا رہنے والا، پنجابی بولتا تھا، لیکن کہتے ہیں اس نے مجھ سے گفتگو کی تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے اس نے۔ اس آدمی کو کوئی اسے آیات زیادہ نہیں آتی، حدیث کا حافظ نہیں، کوئی اصول فقہ سے واقف نہیں، کہتے میں گیا تو میں نے کہا سائیں نہ تو نماز پڑھے، نہ تو روزہ رکھے، نہ تو مسجد جائے، اتنا تو زیادتی کرتا ہے دین کے ساتھ، اور کام تو نے اتنا بڑا کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں سائیں پنجابی بولتا تھا، کہنے لگا پیر صاحب نماز نہیں پڑھتا میری غلطی ہے، اگر میں مسیطے نہیں جانتا تو میری غلطی ہے۔ کہتے ہیں اس نے فکرہ کہا تو مجھے تو وجد ہو گیا، کہنے لگا پیر صاحب میں گناہگار ضرور ہاں پر اپنے نبی دا غدار نہیں، میں گناہگار ضرور ہاں پر میں غدار نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے سامنے ہی کو میرے نبی کے بارے میں بات کر دے، نماز نہیں پڑھتا میری غلطی ہے، مسجد نہیں جاتا تو میری غلطی ہے، لیکن میں گناہگار ہوں، میں غدار ہوں۔ پیر صاحب کہتے ہیں مجھے جنون طاری ہو گیا، میرے آنسو برسنے لگے، کہنے لگا حضور یہ تو نہیں نہ ہو سکتا میری اونچی اور سچی سرکار کی کوئی بے ادبی کر جائے، طاقت ہے کسی کی؟ یہ وہ جنون ہے جس سے کافر ڈرتا ہے، یہ وہ جنون ہے جس سے کافر ڈرتا ہے اور پیچھے رہتا ہے۔ اس لیے نبی پاک کے ساتھ ہمارا رشتہ نازک ہے، اس رشتے کو کوئی چھیڑنے کی کوشش نہ اس کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا تم نے بڑے بڑے ظلم کیے، بڑی تم نے زیادتیاں کریں، بڑا لوٹا، اور یہ سارے ایک ہی لوگ ہیں، کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں، چہرے بدلتے ہیں ان کے کریکٹر نہیں بدلتے۔ تم نے بڑا کچھ کیا، لیکن ہم نے تمہیں کبھی اس لیے کچھ نہیں کہا اللہ کو جواب دو گے، سمجھاتے رہے، تمہیں سمجھاتے رہے، لیکن اب تم اتنے بڑے ظالم ہو گئے ہو کہ رسول اللہ کی ذات پر بھی ہم نے شروع کر دیے۔ اور ان اینکروں کو کیا بتا دو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے، یہ مولوی صاحب کو پوچھتے ہیں کہ آپ نے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا ہوا ہے، آپ سیاسیات پہ بات کرنے آئے ہیں، آپ بیالوجی پہ بات کریں گے تو آپ ایم ایس سی ہیں، تم نے کون سا دین پڑھا ذرا بتاؤ تو صحیح، آؤ نا تم بھی اسپیشلسٹ بنو، پھر تمہیں اجازت دیں گے دین پر بات کرنے کی۔ ہر آدمی بولتا ہے تو کوئی نہ کوئی نئی کہانی سناتا ہے۔ بھائی میں شروع میں کہہ چکا کہ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مطالبے کا اختلاف ہے، مطالبہ 100% نہیں 110% صحیح ہے، 110%۔ ہمارا اپنے نبی سے رشتہ نازک ہے، اور جو عاشق ہوتے ہیں وہ نزاکت کو سمجھتے ہیں۔ کون؟ جڑے اونج آکھن کے اسی ہیں صحیح عاشق، اسی اونج عاشق ہیں صحیح ہاں، اسی ہے صحیح عاشق، لیکن اگر آپ کہیں مسجد آ کے عاشق بنے، داڑھی رکھ کے بنے، تو وہ نہیں ہم سے بنا جاتا۔ ہیں صحیح عاشق، کس طرح کے عاشق؟
جو عاشق ہوتا ہے نا وہ نزاکت جانتا ہے. میں نے کہا اماں جانتی ہے کہ اس کا بیٹے سے پیار کتنا ہے, دوسرے اس کا اندازہ کر سکتے, اور تھرمامیٹر بنا کوئی نہیں جس سے بندہ چیک کر لے, محبتیں چیک کرنے کا تھرمامیٹر ہی کوئی نہیں. نزاکت کو. ایک صحابی تھے جوان, 12-14 سال عمر, عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دینوں, 12-14 سال عمر, تو ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوچا ہر وقت ہی رہتا ہے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو ذرا بتاؤں تو صحیح ہے مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے. صحابہ کو تجربہ کرانے کے لیے حضور نے اس سے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ اس نے کہا بیبا آپ کو پتہ ہی ہے سارا. تو حضور نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. کس کی؟ اوکھا جے بابا کام. ہاں, اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. 12-14 سال عمر, چھلانگ لگائی. مسجد نبوی کے دروازے پر مولا علی شیر خدا کھڑے تھے, ان کی گردن میں تیر کمان تلوار تھی, کھینچی تلوار, اور جب دوڑے نا جذبات میں تو حضور نے فرمایا اسے پکڑ لاؤ, اس نے سچ مچ کاٹ کے لے آنی ہے, لے آؤ پکڑ کے. عاشق نزاکت جانتے ہیں. حضرت طلحہ بن برا بیمار ہو گئے, بیمار, دن میں 2 دفعہ میرے نبی تیمارداری کرنے جاتے تھے, 2 دفعہ. اللہ کرے وہ بیماری میں ہی آ جائے. چر ہویا مینو ترلے لیندیاں, کدی موڑ میرے ول واگاں, خواب میری وچ ایک وار جہاں میں ساری عمر نہ جاگاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ تیمارداری کرنے جاتے, 2 دفعہ دن, 2 دفعہ حضور پتہ لے. ایک دن حضور شام کو گئے, ان کا ماتھا چوما تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر میرے حبیب پاک نے ان کے والد کو کونے میں بلایا, کوئی بات کہی, باپ بھی رونے لگے. حضور نے پھر پیار کیا, چلے گئے. حضرت طلحہ اپنے ابا جی سے کہنے لگے حضور کیا کہہ کے گئے؟ کہا بیٹے کچھ نہیں. کہا نہیں مجھے بتائیں. کچھ نہیں, رشتہ ہی بڑا نازک, نہیں بتائیں. تو باپ نے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا حضور کہہ گئے ہیں تو آج شام کو فوت ہو جائے گا, اور جب حضور نے کہا جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. والد کو چارپائی پہ بٹھا کے تو حضرت طلحہ نے ہاتھ پکڑ لیا. عشق تے اگ دوویں ایک برابر, پر عشق دا سیک ودھیرا, اگ تے ساڑے ککھ تے کانے, عشق ساڑے تن میرا, او اگ دا دارو می تے پانی, مینوں کوئی دسے عشق دا دارو کیڑا, بلے شاہ اتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا. ہاتھ پکڑا باپ کا اور کہنے لگے ابا جی ایک وعدہ کرو, رات کو جب میں فوت ہو جاؤں تو نبی پاک کو اطلاع نہیں دینی, خبر. کہا بیٹے حضور کہہ گئے ہیں دینی ہے, تو کہتا نہیں دینی, کیوں؟ عاشق نزاکت جانتے ہیں. اگرچہ 12-14 سال عمر تھی پر عشق پکا تھا نا, نزاکت سمجھتے تھے. کہنے لگے ابا جی جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا ہے وہ یہودیوں کی گلیاں ہیں, ایسا نہ ہو میرے جنازے کی خاطر حضور گزرے اور کوئی میرے نبی کو تکلیف دے دے, اس لیے خبر نہیں کرنی مصطفیٰ کو, آپ جنازہ پڑھ کے دفنا دینا. رات کو انتقال ہوا, باپ نے جنازہ پڑھا, دفن کیا, سارا کچھ جاننے والے رسول آئے. کہا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عرض کی محبوبہ, کہتا تھا حضور کو تکلیف نہیں دینی, میری ذات کی خاطر تکلیف نہ دینا, نہ کوئی یہودی تکلیف نہ پہنچا دے, گلیاں یہودیوں کی ہیں, قربان جائیں. ساری دنیا روضہ رسول پہ, اور میرے رسول نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. ساری دنیا روضہ رسول پہ, اور نبی پاک اس غلام کی قبر پہ کھڑے آنسو بہہ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہر قبر پہ دعا یہ ہوتی تھی یا اللہ قبر کشادہ کر دے, یا اللہ اس کا حساب آسان کر دے. یہاں دعا بھی انوکھی, اس کے لیے دعا بھی انوکھی, رشتہ ہی بڑا نازک ہے. میرے نبی پاک نے دعا بڑی انوکھی فرمائی, کہا اے اللہ جب میرے طلحہ کی تیرے ساتھ ملاقات ہو تو ذرا اس سے مسکرا کے ملنا, وہ تیری شان کے لائق ہے, ذرا اس سے مسکرا کے ملنا. کہتے ہیں وجد ہو گیا طاری, اس لیے کہ جو رشتہ نبی کا امتی سے ہے اور امت کا رسول سے ہے اس کی نزاکت کو صرف غلام جان سکتے. غلام جان. میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا, مجھے ایک شخص کہنے لگے آپ بتیاں لگاتے ہیں, جھنڈیاں لگاتے ہیں. میں نے کہا بس نہیں چلتا, ہم تو تارے بھی لگا دیں, ہمیں ہمارا پتہ ہی نہیں. میرا دل کرتا ہے گلی گلی پھروں اور یہ نعرہ لگاؤں, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں, اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں, اگر دل کو یہ عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائیں کیوں.